نئے سال کا میں پیغام بتا رہا تھا، اس میں آپ نے 4 محنت لازمی کرنی ہے تاکہ ہم خسارے سے نکل جائیں۔ نمبر 1، الا الذین آمنوا، اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجیے۔ اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہم نے رکھنا ہے، صحیح عقیدہ رکھو۔ پیغمبروں کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھو، فرشتوں کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھو، کتابوں کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھو، تقدیر کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھو، صحابہ کرام اہل بیت اعظام کے بارے میں قرآن و سنت و اہل سنت والا عقیدہ رکھو۔ عقائد کے اندر بگاڑ نہ ہو، عقائد کے اندر بگاڑ نہ ہو۔ تو اس سال ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیغام دے رہا ہوں، اپنے عقیدوں کو جانچو پرکھو، کہیں ہمارے عقیدے میں شرک تو نہیں ہے، کہیں ہمارے عقیدوں میں بدعت تو نہیں ہے، کہیں ہمارے عقیدے رسوم و رواج کے نظر تو نہیں ہو گئے، ہمارے عقیدے صحابہ کرام والے ہیں یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو عقائد ٹھیک کر لو۔ عقائد اگر عقیدے میں بگاڑ ہے، میں ایک بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، کہوں گا آئندہ بھی، بڑے حاجی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، الٹے لٹک جاؤ، تمہاری بخشش نہیں ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ جس کا عقیدہ خراب ہے اس کی مثال ایسے ہے، ایک ملک کا باشندہ، ریاست کا باشندہ، بڑا شریف آدمی ہے، بڑا تعلیم یافتہ ہے، بڑا اخلاق والا ہے، بڑا کردار والا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ ملک کے آئین کو نہیں مانتا، ملک کے قانون کو۔ بتاؤ کیا اسے باغی تصور کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا؟ کیا اسے دہشت گرد کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا؟ کوئی کہے یہ تو یار بہت خوش اخلاق آدمی ہے، یہ تو غریبوں کو کھانا بھی دیتا ہے، مہمان نواز بھی ہے، رحم دل بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہے، اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہیں، آپ نے خوبیاں گن لی، لیکن کوئی خوبی بھی قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ ملک کے آئین کو نہیں مانتا، ملک کے قانون کو نہیں مانتا، ریاست کو نہیں مانتا، وہ ریاست کا دشمن ہے، باغی ہے، باغی کی ایک ہی سزا ہوتی ہے، اسے تختدار پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ ایسی مسلمانوں، جس آدمی کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، یہ جتنا بھی نیک بن جائے، بڑی نمازیں پڑھے، بڑے روزے رکھے، زکات دے، حج کرے، چلے لگائے، یہ جتنی بھی باتیں کر سکتے کرتا رہے، لیکن یہ اللہ کا باغی ہے، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے سال کا پیغام سمجھیے، عقیدے ٹھیک کر دو۔ ہمارے عقائد میں بگاڑ ہے، آج کل لوگوں کے عقائد بگڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، الا الذین آمنوا کے بعد وعملوا الصالحات، عقیدوں کے پر محنت کے بعد اعمال پہ محنت کرو۔ اعمال پہ اللہ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، اس طرح جتنے بھی معروفات ہیں، نیکی کے کام یہ کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ دوسرا کام کرنا ہے۔ اللہ کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں، رسول اللہ کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں، بندوں کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں۔ بندوں کے حقوق بھی ہمارے ہاں اس میں بھی افراد تفرید ہے، کوئی اللہ کے حق تو زیادہ ادا کر رہا ہے، حقوق اللہ کے معاملے میں ٹھیک ہے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں مخلوق خدا اس سے تنگ ہے، یہ بھی جنت نہیں جائے گا، اس سے اللہ راضی نہیں ہے۔ اور کوئی ایسا ہے وہ مخلوق کے ساتھ تو بہت اچھا ہے، بہت رحم دل ہے، شفیق آدمی ہے، لیکن قبلے کی طرف منہ کبھی کرتا ہی نہیں ہے، اللہ کا باغی ہے، رسول اللہ کا باغی ہے، یہ بھی بخشا نہیں جائے گا۔ ہمارے ہاں 2 انتہائیں ہیں، کچھ تو کہتے ہیں چھوڑو یار یہ نماز، دل صاف ہونا چاہیے۔ شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھائی، دل صاف کرو، منافقت مت کرو، ہر آدمی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، خوش اخلاقی سے ملو، خندہ پیشانی سے ملو، چھوڑو، بخش، اللہ کریم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ یہ بھی گمراہ ہیں، یہ بھی۔ اور کوئی ایسا ہے وہ ہر وقت ماتھے پہ محراب بنانے کی فکر میں، تسبیحات میں، سب کچھ ہے، لیکن مخلوق کی فکر نہیں ہے، گھر والے اس سے تنگ، بھائی اس سے تنگ، بہنیں تنگ، خاندان تنگ، پڑوسی تنگ، یہ بھی دیندار نہیں ہے۔ دیندار وہ ہے جس کا عقیدہ ٹھیک۔ نمبر 2، اللہ کے حقوق بھی پورا کرے اور مخلوق خدا کے حقوق بھی پورا کرے۔ 2 کام میں نے بتا دیے۔ نمبر 3، اس سال کا پیغام بتانے لگا ہوں، تیسرا کام یہ کرنا ہے، خود آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، خود آپ نیک ہو، دیندار ہو، تیسرا کام یہ ہے آپ نے دعوت بھی دینی ہے، آپ نے صحیح عقیدے کی تبلیغ بھی کرنی ہے،
آپ نے صحیح کو صحیح کہنا ہے، غلط کو غلط کہنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی ختم ہو گئی، کوئی غلط ہے تو غلط کو کوئی غلط نہیں کہتا۔ غریب آدمی ہے، اگر اس سے غلطی ہو جائے سب پکڑتے ہیں۔ کوئی پیسے والا ہے، لینڈ کروزر والا ہے، خاندان والا ہے، وجاہت والا ہے، عہدے والا ہے، ہاں طاقت والا ہے، وہ غلط سے غلط کرے، کوئی اسے نہیں کہتا بھائی جان تو غلط کر رہا ہے۔ تو خدا کے لیے صحیح بات بھی کہہ لیا کرو۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تلقین کرنی ہے۔ آپ کا باپ ہے آپ کے سامنے، غلطی پہ کہہ دو ابو جان باپ آپ ضرور ہو، یہ ہمارا دشمن ہے لیکن آپ غلطی پہ ہو، یہ صحیح ہے۔ چوتھا کام یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب حق بات کہو گے حالات کڑوے آئیں گے، لوگ مخالف ہوں گے، لوگ باتیں کریں گے، ہاں بہت سارے امتحان آئیں گے، پھر آپ نے صبر بھی کرنا ہے، خود بھی کرنا ہے، اوروں کی بھی صبر کی تلقین کرنی ہے۔ یہ 4 کام کرنے ہیں، عقیدوں پہ محنت، اعمال پہ محنت، حق بات کی وصیت، دعوت والا کام ہم نے کرنا ہے، اور مشکلات آ جائیں اس حق کے راستے میں پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ عقائد کی اصلاح کب ہوگی مسلمانوں سنو، اعمال میں اصلاح کب ہوگی، ہمیں آخرت کی فکر کب ہوگی؟ علم ہوگا، آپ کے پاس ڈائریکشن ہوگی، آپ کے پاس روشنی ہوگی، تو تب آپ اس راستے پہ چلو گے۔ رات کی تاریکی ہے، آپ کے پاس ٹارچ نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، آپ راستے پہ جانا چاہتے ہو تو کیا آپ اپنے منزل تک پہنچ جاؤ گے یا کھڈے میں گرو گے؟ کہیں جا کے آپ کا سر ٹوٹ جائے گا، بازو ٹوٹ جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں علم کی روشنی لے کر اس سال کا آغاز کرو، علم کی روشنی لے کر اس سال کا۔ جن لوگوں کو ناظرہ قرآن نہیں آتا اپنے 24 گھنٹوں میں 10 منٹ نکال کر اپنی مسجد میں آئیں، قاری صاحب امام صاحب کے سامنے بیٹھیں، ادب سے کہ حضرت میں اس سال کو قیمتی بنانا چاہتا ہوں، مجھے قرآن پڑھائیں، قرآن ناظرہ ٹھیک کریں۔ جن کو ناظرہ آتا ہے علم کی روشنی ساتھ لے جائیں، ترجمہ سیکھیں۔ جن کو ترجمہ آتا ہے تفسیر سیکھیں، جن کو تفسیر بھی آتی ہے ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آدھ حدیث مبارکہ کسی عالم سے سیکھیں، فقہ سیکھیں، حضور کی سیرت پڑھیں۔ دینی علم 24 گھنٹوں میں 10 منٹ لازمی دیں۔ انشاءاللہ جب علم آئے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ عقیدے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اعمال پہ بھی آ جائیں گے، ہر آدمی اللہ کے حق بھی ادا کرنے والا ہوگا، بندوں کے حق بھی ادا کرنے والا ہوگا۔ تو خلاصہ کلام میں نے یہی بتایا کہ زمانے 3 ہیں، 3 زمانوں کو قیمتی بنانا ہے 4 کاموں سے۔ گزرا ہوا وقت ابھی ہاتھ آئے گا نہیں، گزرے ہوئے سال کو، گزری ہوئی زندگی کو قیمتی بناؤ سب حضرات، توبہ اور استغفار کر کے، تاکہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ موجودہ زمانے کو قیمتی بناؤ شکر سے اور صبر سے، شکر اور آنے والے وقت کو قیمتی بناؤ استعاذہ، اللہ سے مانگنے سے۔ یہ 4 کام آپ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے تینوں کی تینوں زمانے محفوظ ہو جائیں گے۔